آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بے بسی اور برداشت۔ ناظرین، انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کے سامنے مجبور ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی انسان حالات کے سامنے بھی بے دست و پا ہو جاتا ہے، لیکن اپنے حالات کو بھی انسان اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، جستجو سے، لگن سے، تدبیر سے بدل سکتا ہے، سازگار بنا سکتا ہے۔ لیکن وہ واحد شے جس کے سامنے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان بے دست و پا ہے، بہت لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، وہ موت ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر زندہ شے کو یا ہر انسان کو آنی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، نہ فرار اور گریز ممکن ہے۔ سکندر اعظم جیسا انسان جو دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، اور کافی دنیا اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر بھی لی تھی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اجل کا فرشتہ آیا تو اس کے پاس بھی جینے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔ وہ اپنی موت کے سامنے اتنا بے بس تھا کہ مرتے وقت اس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں کہیں رقم ہے۔ اس نے یہ کہا تھا بہت بے بسی سے، کف افسوس ملتے ہوئے، کہ کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے، مجھ سے میری شہرت لے لے، میری ساری سلطنت لے لے، لیکن جینے کے لیے مجھے چند لمحے اور مل جائیں، چند گھڑیاں اور مل جائیں، چند ساعتیں اور مل جائیں۔ تو اس نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ مرتے وقت میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکندر اعظم، جسے فاتح اعظم کہا جاتا ہے، وہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اور اسی بات کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا بس یہی ٹھاٹ سارا۔ تو دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو عبرت کی جا تو ہے ہی، لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں مجاز صاحب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، پادل نخواستہ یا اپنی خواہش سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کے پاس آخر وہ وسیلہ کیا ہے جس سے وہ اپنے موافق اور ناموافق دونوں طرح کے حالات کو خوشی خوشی برداشت کر لے، اللہ کے امر کو تسلیم کرتے ہوئے یا اس کی رضا میں اپنی رضا کو مانتے ہوئے۔ تو پہلا سوال تو جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر بے بسی کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے حالات ایسے ہیں جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا سوائے صبر کے، تو بے بسی کیا چیز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں، اصل میں بے بسی کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، تو بے بسی یہ ہے کہ انسان چاہے کوئی کام کرنا چاہے اور اس کے پاس اسباب نہ ہو، سبب نہ ہو، یہ بے بسی ہے۔ جیسے انسان چاہے کہ میں حج یا عمرہ کروں لیکن پیسے نہیں ہیں تو وہ بے بس ہے۔ حالات سازگار نہیں ہیں، پیسے بھی ہیں، راستہ ایسا ہے کہ امن کا راستہ نہیں ہے، یا اس کا ویزا نہیں لگ پا رہا، جیسے ان کے اپنے قانون ہیں کہ ایک سال میں 2 عمرے نہیں کر سکتے، تو چاہ کے بھی وہ نہیں کر سکتا، یہاں وہ بے بس ہے۔ بے بسی کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اسباب نہ ہو، جیسے کسی کوئی بیمار ہو، علاج کرانا چاہتا ہو اپنا، لیکن پیسے نہیں ہیں تو وہ بے بس ہے۔ آپریشن کے پیسے نہ ہونا، یا علاج نہ کرا پانا، یا اپنے حالات کے مطابق اپنی خواہشوں کو پورا نہ کر پانا، یہ سب بے بسی کے زمرے میں آئیں گے۔ بے بسی سمجھیے اس بات سے کہ جیسے انسان کے پاس کوئی بھی چیز، ایسے اسباب نہ ہونا جس سے کہ وہ اپنے آپ اس عمل کو پورا کر سکے، یہ تو بے بسی ہے۔ اس سے اگلا جو معاملہ آتا ہے وہ ہے برداشت کا۔ برداشت یہ ہے کہ آپ کے پاس سارا کچھ اسباب ہوں اور لوگوں کی زیادتیوں کو آپ معاف کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ برداشت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہوں، ریونج لے سکتے ہوں اور آپ برداشت کریں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا، لوگوں نے کیسے کیسے تشدد کیے ہیں۔ برداشت کی انتہا یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن لوگوں نے حضور پہ تشدد کیا، مار پیٹ کی، گالی گلوچ کی، مکے سے نکالا، فتح مکے پہ ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، یہ برداشت کی انتہا تھی۔ جی۔ تو برداشت میں اور بے بسی میں فرق یہ ہے کہ برداشت میں اسباب ہونے کے باوجود آپ ریونج نہیں لیتے، اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، تو آپ برداشت والے ہیں، صبر والے ہیں۔ جی۔ اور اگر آپ کے پاس اسباب ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہی نہیں، تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، تو اس پہ صبر کرنا یہ بے بسی ہے۔ لیکن اس پہ بھی صبر کرنا، وابلہ نہ کرنا، اللہ سے شکایت نہیں کرنی کسی بھی قیمت پہ۔
دونوں حالات میں ہمیں صبر کرنا ہے. بالکل مرزا صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس کی تشریح کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مثال ہے وہ ہمیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے آ کر یہ بتایا کہ یوسف کو بھیڑیا لے گیا، خون آلود کرتا بھی لا کر دکھا رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تو نہیں تھا کہ ایسا ہوا ہے، بھیڑیا لے گیا ہوگا، لیکن وہ صبر کرتے رہے، گریا ازاری کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی. اور آخری فریاد جو انہوں نے اللہ سے کی وہ یہی کی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم، اپنے الم، ہر چیز کی جو شکایت کرتا ہوں وہ اپنے رب سے کرتا ہوں. تو یہاں ان کی ایک طرح سے بے بسی جھلک رہی ہے، جس کو انہوں نے دعا کے پیرائے میں فریاد کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کی. پھر بھی صبر ہے، یہاں صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اب آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ برداشت کے انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، دشمن سامنے ہے اور اسے معاف کر دیں. جب ان کے بھائی قحط کے زمانے میں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم صرف 10 ہی ہو یا تو اور بھی کوئی بھائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا بھائی اور بھی ہے، بنیامین. کہتے ہیں اگلی بار اسے لے کر آنا. تو جب اگلی بار وہ اسے لے کر آتے ہیں تو ایک پیالہ جو ہوتا ہے شاہی، جو جس سے وہ غلہ ناپا جاتا تھا، وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب تلاش ہوتی ہے تو بنیامین پکڑے جاتے ہیں. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ تہمت لگاتے ہیں. خیر جب حقیقت کھلتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ لوگ پہچان تو رہے تھے کہ شباہت کچھ نہ کچھ جانی پہچانی سی ہمارے بھائی سے ملتی ہے، لیکن مصر میں آ کر ان کا تمدن اور ان کا حلیہ تبدیل ہو چکا تھا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی یوسف ہوں. اس کے بعد دیکھیے وہ یہی کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا. یہی بات حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ جو برداشت ہے اس کے لیے تو بہت حوصلہ چاہیے. لیکن ہم بے بسی کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ جیسے ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ہم برداشت کریں تو کب تک کریں. بہت بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے. تو برداشت کریں تو کب تک کریں اور کیسے کریں؟ ایک عام انسان کیسے سب سے پہلے تو تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے جنگ تبوک کے موقع پہ کہ جو صحابی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جانے کے لیے اصرار کیا، لیکن نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ ان کے پاس اخراجات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انہیں لے جانے کے لیے اس طرح کے اسباب نہیں تھے. تو وہ سب لوگ بے بس تھے، تو انہوں نے وہاں برداشت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پائے، لیکن انہیں ان کی نیتوں کے حساب سے اجر ملے گا. جو آپ کا سوال ہے کہ کتنا برداشت کریں، کیسے برداشت کریں، اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہر عمل میں ہمیں توجہ حضور کی طرف لے جانی پڑے گی کہ جب حضور کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تو حضور کا کیا رویہ تھا، جب وعدہ خلافی کی گئی تو تب حضور کا کیا رویہ تھا، جب حضور کو گالی دی گئی تب حضور کا کیا رویہ تھا. اصل میں حضور کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ان میں تمہارے لیے. تو وہاں ان بہن کو بھی یہ چاہیے کہ جو جو چیزیں وہ یہاں برداشت کر لیں گی تب اس کا اجر جو ہے اللہ کے یہاں ملے گا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ، برداشت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا دب کے صلح حدیبیہ ہوئی ہے. صبر کی انتہا ہے صلح حدیبیہ. اس ٹائم تمام صحابہ خلاف، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا. وہ دب کے جو صلح ہوئی ہے اور اس کے بعد جو فتح مکہ ہوا ہے 2 سال بعد، آپ یہ دیکھیں انعام کتنا بڑا ملا صبر کا. وہاں اللہ مل گیا. ایک حساب سے فتح ہونے کے بعد دین کا بول بالا ہونا وہ اللہ کا ملنا ہی تھا. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جتنے بھی حواری ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی انبیاء کے ساتھی قرآن میں ذکر آتا ہے، سب کے ساتھ کہ ان کی مصیبتیں بھی آئیں، ان کو بہت بہت برداشت کرنا پڑا، لیکن انہیں ہم نے صابرین میں پایا. تو صابرین جو لوگ ہیں وہ لوگ انبیاء کے ساتھیوں میں گنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وہ صرف اور صرف ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. کیونکہ طبرانی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر میرا بندہ پریشانی مصیبتیں آنے پہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اور وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اجر نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے نا وہ شکوہ ہے، کہ اس کا شکوہ اس کے بندوں سے کیا جائے. آپ رات میں کسی دن آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی کال آئی ہے تہجد میں، اور اس ٹائم آپ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے جتنی مرضی شکایتیں کریں، اللہ خوش ہوتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ یہ مان رہا ہے اس بات کو کہ کوئی سننے والا ہے، دینے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، میری پریشانی کو دور کرنے والا. وہاں آپ اللہ سے شکایت کریں. اللہ کی شکایت اللہ سے جائز ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ ہم اپنا شکوہ
لوگوں سے کرتے پھریں۔ مجھا صاحب، بے بسی میں بھی اللہ سے طلب کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ یا جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سے مانگے، بہت بے بس ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، بے دستپا ہے، کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے، کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، تو اس بے بسی میں بھی کیا اللہ سے طلب کرنے کی یا اللہ سے مانگنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی بالکل، یہ آپ موسیٰ ان کی نوح علیہ السلام کی دعا ہے تو اس میں سورہ قمر میں آتی ہے 10 نمبر آیت، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ میں بالکل مغلوب ہو چکا۔ وہ بے بسی تو ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو دعا کی ہے وہاں پہ، تو وہ بے بسی کے لیے ہمیں دعا مل گئی ہے۔ تو میں تو بلکہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عشاء کے بعد آپ یہ دعا کریں، آپ کی بے بسی اللہ تک پہنچتی ہے، اور بے بسی دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ نے تو ساری چیزیں ہمیں قرآن میں دی ہیں، ہماری نظر نہیں پڑتی، اصل میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی صحیح طرح سے، ورنہ بے بسی دور کرنے، جو بے بسی دینے والا ہے وہ بے بسی دور کرنے والا بھی تو وہی ہے۔ ہمیں بھروسہ اور توکل اور یقین چاہیے۔ برداشت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہمیں حد درجے تک برداشت کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشدد کیا، تبوک میں کیا نہیں کیا حضور کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں کیا نہیں ہوا، ان تمام تر لوگوں کو برداشت کر لیا۔ یوسف علیہ السلام کا آپ قصہ کہہ رہی ہیں، کوئی اگر حکمراں، کوئی اتنا بڑا منسٹر ہو، وہ فوڈ منسٹر تھے اس وقت، جب انہیں کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، اس ٹائم برداشت کرنا ایک منسٹر کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ آج کے منسٹر وہ دیکھیں، آپ اگر ان کے سامنے انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم چور تھے تو ان کی کیا بیتے گی ان کے اوپر۔ وہاں جو برداشت کیا ہے اور اپنے بھائیوں کو پھر معاف کیا ہے، یہ سب برداشت کی انتہا ہے۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، آپ نے کہا کہ بے بسی، اس پر بھی اللہ نے کوئی اجر اور ثواب رکھا ہے اگر انسان بے بسی پر بھی صبر کرتا ہے، وہ اجر کیا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس بے بسی میں بھی بندے کو نوازتا ہے اگر وہ صبر کر لیتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں، وہ تو خود قرآن یہ کہتا ہے، نوح علیہ السلام جب بے بس ہو گئے، انہوں نے یہ دعا کی، اس کے بعد اللہ نے کیا انتظام کیا کہ انہیں سب کو میں ختم کر دوں گا، تمہارے لیے میں کشتی کا انتظام کر دوں گا، مطلب پار لگا دوں گا، نجات دے دوں گا۔ تو نجات مل جانا، اللہ کے ہاں اپریشیٹ کر لیا جانا آپ کے عمل کو، یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ آپ یہ دیکھیے 60-70 سال کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو یہاں کی زندگی جو ہے وہ برداشت کر کے گزار کے یا بے بسی میں گزار کے، اور لیکن وابلہ نہ ہو، ہائے توبہ نہ مچائی جائے۔ اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ اگر پہلے لمحے میں صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے پاس بہترین، وہ میرے پاس آئے گا، مطلب خود اللہ کی دیدار ملیں گے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جنت تو بہت ادنا چیز ہے اللہ کے دیدار کے مقابلے، اللہ کے قرب کے مقابلے۔ آپ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، ایسے ایسے جملے کے مطلب زبان سے نکال نہیں سکتے، لیکن سب کچھ برداشت کیا صرف اللہ کے دین کے لیے۔ تو جب اللہ کے دین کے لیے برداشت کیا تو آج یہ حال ہے کہ ہر پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، رات دن ان کا ذکر، اذان اور نماز کے ذریعے پوری کائنات میں گونجتا ہے۔ ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ایک شخص ہے جو بہت صبر کرتا ہے، پوری عمر اس کی گزر جاتی ہے اپنی مشکلات پر یا اپنے مصائب پر اللہ کا صبر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور مشکلات پر صبر کرتے ہوئے، آخری لمحے میں اس کی زبان سے حرف شکوہ اگر ادا ہو جاتا ہے تو کیا اس کا تمام اجر زائل ہو گیا؟ یہ اصل میں یہ تقدیر سے جڑا ہوا معاملہ ہے جو آپ سوال کر رہی ہیں، یہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہے۔ اگر اس نے اس ٹائم ایمان کھو دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ تمام عمر لوگ نیکی کرتے رہیں گے اور آخر میں کچھ ایسی حرکت کر دیں گے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اور تمام عمر لوگ بدی کرتے رہیں گے اور آخر میں ایسا کوئی ان سے معاملہ ہو جائے گا نیکی کا کہ آخری وقت میں، تو اسی لیے تو آخری وقت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ اس ٹائم آپ کی زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے۔ اگر آخری وقت میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہوئے آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اگر آپ نے پوری زندگی مان لو، زبانی تو آپ کلمہ پڑھتے رہے، قلب میں آپ کے کلمہ نہ ہوا، جو کل کی بات تھی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تب تک آپ کا آخر بہت خطرے میں ہے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ 313 صحابی تو تھے نا، جنہوں نے کتنی بڑی 1000 کا لشکر اور ہتھیار بند لشکر، ان کے پاس تو لاٹھی ڈنڈے تھے، 2 گھوڑے تھے، کچھ بھی 70 اونٹ تھے، مطلب ایک حساب سے اسباب کے حساب سے کچھ نہیں، صرف ایمان کی طاقت۔ تو ایمان کی طاقت کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا آخر خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر قلبی ایمان ہونا چاہیے، تو وہ قلبی ایمان کے ساتھ پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی 100% مجھے تو پورا یقین ہے کہ جن لوگوں نے یہاں تقوی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، سنتوں میں سب سے پہلے حلیے کے ساتھ ساتھ رویہ، کہ اپنے بیوی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رویہ ہو،
یہ ان کی چیزوں کو برداشت کرنا، یہ سوچنا کہ جس طرح سے ہم انسان ہیں اس طرح یہ بھی انسان ہے، جس طرح ہم سے غلطی ہوتی ہے اس طرح ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان کی غلطیوں کو برداشت کرنا اور ان کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزار دینا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے یہ ہے۔ اصل میں جب آپ شکوہ کرتے ہیں نا اور صبر نہیں کرتے تو اللہ کی مدد نہیں آتی، لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں اور آپ شکوہ نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ کے لیے سب کچھ برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجاز صاحب، خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ کبھی نماز کی حالت میں آنسو بہہ نکلتے ہیں، اب وہ رقت قلبی کی وجہ سے نکلتے ہیں، دل کے نرم ہونے کی وجہ سے نکلتے ہیں، مصائب پر صبر کرنے کی وجہ سے نکلتے ہیں، لوگوں کے رویے پر دل شکنی کی وجہ سے نکلتے ہیں، لیکن آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو خاموشی کی ایک زبان ہوتی ہے، آنسوؤں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا بہہ نکلنا کیا شکوہ ہے؟ نہیں، یہ شکوہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا جسارت کر کے حضور کہ ہاں یہ انسانی فطرت ہے، مجھے کوئی اس قسم کا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ سے شکوہ نہیں ہے، مگر میرا بھی دل نرم ہو گیا اس وقت۔ تو وہ اس کسی تکلیف پہ، کسی پریشانی پہ آنسو آ جانا بالکل، لیکن میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی لوگوں کے سامنے آپ بالکل نہ رو، آپ رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو۔ وہ جو رات کا ٹائم ہے جس میں اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں آگے سنتا ہوں سب کی کوئی ہیلپ مانگنے والا، اس ٹائم اگر آپ، تو وہ آپ کے موتی ہیں، آنسو نہیں ہے۔ لیکن یہ فطری بات ہے، انسان کے اندر اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں اور اسے پتہ ہے۔ شکوہ اور چیز ہے، شکوہ اللہ سے تنہائی میں کیا جا سکتا ہے، شکوہ کیا شکایت ہے، سب آپ اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ جی، لیکن بندوں میں اللہ کی شکایت نہ ہو، بندوں سے شکوہ نہ ہو، آپ کے ہر ٹائم بس آپ کا وابلہ نہ ہو، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، کوئی چیز کھوئی جائے، کوئی چیز چھن جائے، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، تو یہ آپ کے سامنے پوزیشن ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ دیا ہوا میرا اللہ کا تھا اور وہ چھین بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، پھر دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ کیفیت آپ کی جو ایمان کی کیفیت ہوگی وہ آپ کو صبر، لیکن پہلے لمحے سے صبر۔ اور یہ حدیث قدسی میں یہ بات بھی آتی ہے، ایک بار حضور نے بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس کی کوئی اس کا پیارا چھن جائے، اس سے فوتگی ہو جائے اور وہ اس پہ صرف ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے پاس بہترین اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حدیثوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ صبر اور برداشت کی اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین بھی کر کے گئے ہیں، اور حضور صرف زبانی بات نہیں کرتے تھے بلکہ خود دکھا کے گئے ہیں کہ برداشت کیا ہے۔ یہاں ایک سوال اور ہے، جی کالرز کی گفتگو سے ہی سوالات آتے ہیں ذہن میں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کبھی ماں باپ فریاد کرتے ہیں اولاد کی بدسلوکی کی کہ وہ بڑھاپے میں ہیں، بچے خیال نہیں کر رہے۔ کبھی ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ہمیں عاجز کر کے رکھ دیا ہے، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا کہا نہیں سنتے، اور ان پر کوئی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں کتنی مجبور ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا بچہ غلط کام کر رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اگر وہ نصیحت کرے گی تو بات اور معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ اب ایسے میں اگر وہ بہت ہی بے بس ہے تو اپنی اس بے بسی کو وہ اللہ کے حضور کیسے پیش کرے، اور کیسے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے نیکی اور بھلائی کی دعا کرے، اور کیسے کس انداز میں اس بچے کو نصیحت کرے کہ اس کی بے بسی جو ہے وہ اس بچے کے لیے کچھ اصلاح کا سبب بن جائے۔ اصل میں دیکھیں جی، میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں، پورے معاشرے کے لوگ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ کہ لوگ بچپن میں تو بگاڑ دیتے ہیں، مطلب ناجائز ان کی خواہشیں پوری کر کے، ناجائز محبت کر کے، اور اس کے بعد جب وہ تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دیندار ہو جائیں۔ کیسے ہو جائے گا؟ جیسا آپ بو گے ویسا کاٹو گے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں صرف اور صرف وہی جو میں آیت بتا رہا ہوں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، 360 بار عشاء کے بعد یہ پڑھنا شروع کریں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ ایک وہ جو آیت ہے نافرمان بچوں کے لیے قرآن میں بہترین، ایک سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ ہمیں ایسے لوگوں کا امام بنا جو نیک اور صالح ہوں۔ تو وہ دعا بھی جو سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے وہ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی بچے بہترین نکلیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو صبر کی اور برداشت کی بات آپ کر رہی ہیں، یہ گالی کھا کے صبر کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو۔ آج اگر ہم جتنے فرسٹریشن میں ہم جی رہے ہیں، ہم تو فوراً لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔
اگر ہماری نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال پہ ہوگی کہ انہوں نے کس کے بدلے میں کیا عمل کیا، کیا رویہ دکھایا لوگوں کو، تو ہمارے لیے سب کچھ یہ آسان ہے۔ بالکل مجاز صاحب، آپ نے تو شاہ کلید ہمیں دے دی ہے، وہ آیت جو آپ نے بتائی حضرت جی۔ نوح علیہ السلام کی دعا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ماں باپ بھی بچوں کی بہت تانے تشنے سن کر، برے بھلے باتیں سن کر، پھر بھی وہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں کہ شاید کل اللہ تعالیٰ اصلاح کی یا بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ کئی بار بد دعا بھی دے دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے بد دعا نہ دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں چانس ملا، کتنا لوگوں نے ستایا، اور آگے فرشتے نے کہا سفر طائف میں جی کہ لیکن حضور نے وہاں بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ شاید ان میں سے کل کو ایمان والے لوگ نکل آئے۔ تو ایک امید کی کرن، اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ کہ ہماری اولاد آگے نیک بنے گی انشاءاللہ، اور اپنے اعمال سدھاریں۔ ان کے مطلب مشاہدے سے سیکھتی ہے اولاد۔ آپ کو جب مصلی پہ بیٹھا ہوا دیکھے گی 5 وقت ہو، تو لازمی بات ہے اس کے دل میں کبھی نہ کبھی نرم گوشہ آئے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی طرف اللہ کی طرف آئے گی۔ 2 کالرز ہیں مجاز صاحب۔ لبنہ پہلے آپ سے مخاطب میں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی لبنہ۔ میں مجھے پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب سے، میری کہتے ہیں ہر مہینے کوئی پیریڈ صحیح ہوتے ہیں، پھر پیریڈ دیتے ہیں، ایک آدھ مہینہ چھوٹ جاتا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ حد سے زیادہ بلیڈنگ ہوئی کہ 2 مہینے تک لگاتار بلیڈنگ رہتی ہے، بہت زیادہ دوائی کھا لی، اور کبھی بھی وہ پرابلم ٹھیک نہیں ہوتی ہے، مطلب ہاتھ بھی کتنے مہینے کی پرابلم ہوتی رہتی ہے، اور یہ کہتے ہیں تھائرائڈ بھی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار لبنہ۔ علم آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے نا، میری ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ان کے نا کندھوں میں، سر میں، نسوں میں جیسا درد رہتا ہے، ان کو زکام کا نا احساس ہوتا ہے، لیکن جیسے کھل کے زکام ہوتا ہے، زکام نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے درد ہی رہتا ہے۔ سبیل اور نسرین تھوڑا سا انتظار۔ سبیل بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سبیل، فرمائیے سوال کیا ہے؟ میں شہر نذیر بول رہا ہوں رانچی سے۔ جی بھائی استقبال ہے آپ کا، سوال بتائیے۔ ہاں مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے السریٹیو کولائٹس ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ 2 سال سے مجھے اسٹول میں بلڈ آتا ہے، اور کھانا جو بھی کھاتے ہیں تو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے، بہت دوائی وغیرہ ایلوپیتھی میں کرایا لیکن کچھ فائدہ ہوا نہیں، جس کی وجہ سے مجھے جاننا تھا کہ شاید حکیم صاحب کچھ بتا سکے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کاغذ قلم اپنے پاس ضرور رکھیے گا۔ نسرین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام جی بہن۔ جی سب سے پہلے تو ہم مولانا صاحب کو شکر گزار جی ہیں، ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے جو چولہے کے پانی والا میتھڈ بتایا تھا وہ ہماری ممی یوز کر رہی ہیں، تو اللہ کے شکر سے انہیں ایسیڈیٹی میں بہت فائدہ ہے۔ لیکن یہ کتنے دن تک پینا، ابھی تو انہوں نے 1 ہی ہفتے اس کو یوز کیا ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہماری عمر 30 سال کی ہے، ہمارے جو ہے دانتوں میں رائٹ سائڈ میں سب سے پچھلے دانت میں کیویٹی ہو گئی ہے۔ جی تو کیویٹی کے لیے کیا کریں؟ جی میرے خیال میں تو انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ کئی بار RCT کرانا پڑتا ہے، نسیں جو ہیں اندر وہ نقصان پہنچاتی ہے، تو وہ اور دانتوں کو بھی نقصان پہنچانے لگتی ہیں۔ فی الحال جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو یہ ہینگ رکھیں اپنی اس داڑھ کے نیچے، اور ایک اجوین پیس کے رکھ لیں، وہ رات کو مل کے سویا کریں اس میں، اور کلی صبح کریں، لیکن ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں، اور یا سلام یا اللہ پڑھتی رہیں۔ جی والدہ چونے کا پانی کب تک استعمال کریں؟ اور ابھی وہ مطلب پورا مہینہ کر لیں اسے، اس کے بعد پھر بند کر دیں، جب کبھی ایسیڈیٹی محسوس ہو تو پی لیا، اپنا فریج میں رکھ لیں بنا کے اسے۔ جی اب جو سوال بھائی کا تھا وہ یہ تھا، انہوں نے بتایا کہ اسٹول میں بلیڈنگ ہوتی ہے، ہاضمہ بھی خراب ہے۔ جی انہیں یہ چاہیے کہ 2 چمچ اسبغول کی بھسی 1 کٹوری تازی دہی میں، میٹھی دہی میں کھانے سے 15 منٹ پہلے صبح شام لیں، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں۔ کھانا بالکل ہلکا کھائیں، دلیا کھچڑی ثابت دانہ شوربے سے روٹی، 15-20 دن یہ علاج کر لیں، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر بلیڈنگ پھر بھی آتی ہے اس کے باوجود بھی، تو 30 گرام میٹھی کشمش، وہ جو کندھاری کشمش آتی ہے بڑھیا والی، کھٹی نہیں نہ ہو ورنہ نقصان کرے گی، وہ 30 گرام میٹھی کشمش کھانا شروع کریں، ہمیشہ کے لیے بلڈ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان 2 چیزوں سے جو میں نے پہلے بتائی ہیں، اگر ان سے بلڈ آنا بند ہو جائے تو پھر کشمش کی ضرورت نہیں ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور آیت کریمہ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جی دلشاد آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ جی میں ذرا جو بھی کام کرتا ہوں نا، پتہ نہیں دن نہیں لگتا، کیا نہیں ہوتا، نقصان بار بار ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. شاہدہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی رحمۃ اللہ. جی میرا سوال السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں جی بول رہے ہیں جاہدہ پروین ہمارا نام ہے. ہاں، ٹھیک ہے جاہدہ پروین. ٹھیک ہے، سوال بتائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا لڑکا ہے ریاض الدین محمد ریاض الدین 12 دسمبر کو بہن آپ کی آواز درمیان میں جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی. اپنا سوال ایک بار دہرائیے. میرا لڑکا ہے وہ 12 دسمبر کو 14 دسمبر کو شادی ہوئی ہے. وہ اپنی وائف کو رکھنا نہیں چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو وہ اپنے وائف کو رکھے؟ اس کے لیے کوئی دعا بتائیے تاکہ وہ اپنی بیوی کو رکھے. وجہ کیا ہے، کیوں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتے؟ اس کو کسی اور سے کسی لڑکی سے چکر ہو گیا اس کا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو افیئر تھا اس کی خبر آپ کو دیر سے ہوئی یا اس نے دیر سے بتایا؟ اس نے دیر سے بتایا، شادی کے بعد بتایا ہمیں. وہ پہلے اپنی جس سے رشتہ لگا تھا اس کو کہاں بتا چکا تھا. ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو صرف ہم لوگ کو بولتا تھا کہ شادی کا ٹائم بڑھا دیجیے بڑھا دیجیے، لیکن ہم لوگ ٹائم نہیں بڑھا پائے. ہم بولے ایسے ہوگا، لیکن جب وہ نکاح رہ لیا 9 کر کے بیوی آئی ہے تب وہ بیوی سے بات چیت نہیں کر رہا ہے. میں بتاتا ہوں. جی مجاز صاحب جی کیا کیا جائے؟ اچھا اسی کو لے لیں پہلے. جی تو یہ انہیں چاہیے کہ یہ جو بچی آئی ہے اسے عمل کرنا چاہیے کہ رات کو ایک تو وہ کرے عمل عشاء کے بعد نا 7 وطروں سے پہلے 1-2 رکعت نماز نفل پڑھے صلاۃ الحاجات کے، اور دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت پڑھے. اصل اللہ یجل بینکم و بین الذی عادیتم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. سورہ ممتحنہ ہے 28ویں سپارے میں 60 نمبر سورت، اس کی 7ویں آیت 7 بار الحمد شریف کے بعد دونوں رکعت میں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 بار یہ دعا کرے کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی میرے شوہر ان کا نام لے کے ان کا دل میرے لیے نرم کر دیجئے. یہ 1 ہفتے کرنے کے بعد اسے بند کر دے اور پھر 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر شروع کر دے. اور اگر دونوں کر سکتی ہو اتنا ٹائم ہو تو دونوں ایک ساتھ شروع کر دیں. امید یہ ہے انشاءاللہ 1 ہفتے میں ان کے ہسبینڈ کا دل بدل جائے گا. اور ایک میاں بیوی میں محبت کے لیے قرآن میں سورہ روم کی 21 نمبر آیت کا ورد کریں اور انہیں پانی دم کر کے پلائیں. 41 بار سورہ روم کی 21 نمبر آیت پڑھ کے پانی دم کر کے اور اپنے ہسبینڈ کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نارمل ہو جائے گا 8-10 دن کے اندر اندر. انشاءاللہ اللہ بہتری کی صورت پیدا کرے. لیکن مجاز صاحب یہاں ایک نقطہ ہے، 2 منٹ کے لیے اس طرف آپ کا دھیان لیں گے. جب اس لڑکے نے اپنی والدہ سے کہا کہ شادی کا ٹائم بڑھا دیجئے تو کیا والدین کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس سے دریافت کرتے یا اس سے ایک بار فائنلی اس کی رائے تو لے لیتے کہ بھئی فلاں جگہ تمہارا رشتہ ہوا ہے، تم تیار ہو یا نہیں؟ اب وہاں اس لڑکے نے اس لڑکی کو بھی بتا دیا تھا، چوک کہاں ہو گئی؟ چوک یہ ہوئی ہے کہ اس لڑکے نے ہمت نہیں کی اپنے ماں باپ کو بتانے کی. چوک وہاں ہوئی ہے کہ اس لڑکی کو سارا کچھ بتا دینا چاہیے تھا اپنی سسرال، اس لڑکی کو بتانا چاہیے تھا اپنے مائکے کے ذریعے اپنے سسرال والوں کو. اس نے ٹائم بڑھانے کی بات کی، ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس نے 1-2 بار ٹائم بڑھا بھی دیا ہو، انہوں نے پوری بات نہیں بتائی، آخر میں نہیں بڑھا سکے. جی جی جو لاسٹ میں اس میں ٹائم نہیں بڑھا سکے. تو اس نے ٹائم بڑھانے کی بات کس وجہ سے کہی یہ تو انہوں نے یا تو قریدہ نہیں یا اس نے بتایا نہیں، لیکن وہ کیونکہ بتا چکا تھا اس لڑکی کو یہ چاہیے تھا تو سارا معاملہ کلیئر کرنا چاہیے تھا اس کی. لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا انشاءاللہ. میں دعا کروں گا کیونکہ وہ لڑکی پاک ہے اور پاک رشتہ ہے تو انشاءاللہ اللہ بھی پاک ہے، وہ ان کی ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. دلشاد بھائی نے کہا کہ کام میں دل نہیں لگتا، نقصان ہو جاتا ہے. ہاں ان کے لیے انہیں ایک تو 5 نمازوں کی پابندی اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ وطروں سے پہلے عشاء میں پڑھنے شروع کریں کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے. اور 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ورد کریں، فوراً شروع کر دیں انشاءاللہ. اور جتنی بھی حیثیت ہو کچھ صدقہ شروع کر دیں، چاہے 1-2 روپے ہی ہو. اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم سے کم 1 مٹھی آٹا روز الگ کرنا شروع کر دیں. جب وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کسی غریب کو دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کام سیٹ ہو جائے گا. 5 نمازوں کی پابندی چاہے فرض سے شروع کر دیں. جی لبنہ کا مسئلہ پیریڈز کا ہے، تھائرائیڈ کا بھی پرابلم ہے. ہاں لبنہ کو یہ چاہیے کہ ایک تو شہد اور دودھ پئیں رات میں اور 30 گرام میٹھی کشمش کھائیں اگر انہیں مستقل پیریڈ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کھٹی نہیں ہونی چاہیے. کندھاری کشمش آتی ہے بڑھیا والی، پیاز کو چھیل کے بیچ میں سے کاٹ کے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور ایسے رگڑنا ہے گلے پہ. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار.
یہ تو ہو گیا لبنا کا مسئلہ. ایک انہیں میرے خیال میں ہارمونز کی ڈسٹربینس بھی ہے. 1 چمچ شہد اور 1 چمچ نیمبو کا رس یہ روز چاٹ لیا کریں, انشاءاللہ ہارمونز بھی ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. جی خوشنما سے بات کر رہے ہیں. عائشہ تھوڑا سا انتظار. جی بتائیے خوشنما, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرا سوال یہ ہے کہ باجی کبھی کبھی جیسے ہم صلاۃ حاجت نماز کسی کی بھی جیسے حاجت کے لیے ہم پڑھتے ہیں, اور باجی جب ہم نماز مکمل بھی میری جیسے ہی ہم نماز کے لیے دعا مانگتے ہیں میری دعا قبول ہو جاتی ہے, باجی کیا اس صورت میں ہمیں پھر سے نماز اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا مسئلہ میری امی سے ریلیٹڈ ہے باجی, کہ امی میری جیسے 70-80 سال کی ہیں, تو وہ کبھی چلتی ہیں تھک جاتی ہے اور ان کے بخار آ جاتا ہے, اور جبکہ ان کو انگریزی دوا فائدہ نہیں کرتی, تو مولانا صاحب کو ایسی دعا یا دوا بتا دیجیے تو ان کو شفا مل جائے. ٹھیک ہے. کیا دقت ہے انہیں؟ ان کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال کے درمیان ہے, چلتی ہیں تھک جاتی ہیں, بخار آ جاتا ہے. عائشہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز ہم کو بہت اچھی لگتی ہے. بہت شکریہ. کہتا ہے سنا کریں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری طبیعت نہیں صحیح رہتی ہے, اور بار بار خواب میں یہ سانپ کیوں آتے ہیں جس سے لگتا ہے میرے سامنے سے نہیں آگے سے گزر گئے یہ سب. ٹھیک ہے. طبیعت کی خرابی کے لیے کیا کریں؟ طبیعت کی خرابی کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار پڑھیں, کیونکہ لاہور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہی ہے کہ اس میں گھبراہٹ کے علاوہ بھی 100 بیماریوں کا علاج ہے. تو تصویر شروع کریں, باقی ڈاکٹر کی دوائی کریں. اگر یہ کچھ بتاتی بیماری تو میں انہیں دوائی بتا. یہ جاننا چاہ رہے تھے لیکن ان کی کال ڈراپ ہو گئی. اچھا, خوابوں کے لیے انہوں نے کہا ہے. جی تو الٹے سیدھے خوابوں کے لیے بہترین جو طریقہ ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, کہ ایک بار درود شریف پڑھیں, پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ, پھر ایک بار آیت الکرسی, اور 3 بار تینوں جو قل ہیں بعد والے, قل اللہ احد, سورہ فلق اور سورہ ناس, اور اس کے بعد پھر ایک بار درود پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارے, پورے جسم پہ پھیر لیا کریں رات کو سوتے ہوئے, کوئی خواب نہیں آئیں گے. جی عام مسئلہ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ صحت مند نظر آتی ہیں لیکن اندرونی کمزوری کا شکار ہوتی ہیں, طبیعت ان کی تھکی سی یا گری سی رہتی ہے, طاقت محسوس نہیں کرتی. اس کے لیے کیا کوئی ٹوٹکا ہے یا وظیفہ؟ ہاں, اس کے لیے بالکل ایک تو کلونجی کا استعمال رکھیں, چٹکی بھر کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم, اور ایک گرم پانی پیا کریں, اس سے بھی طبیعت چست رہتی ہے. اور کمزوری بہت زیادہ ہو تو 5 منقع صبح شام دیں انہیں. اور ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکن کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح بتائی تھی نا, 34 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, یہ رات کو پڑھ لیا کریں. ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھیں گی تو زیادہ اچھا ہے, بالکل کوئی تھکن نہیں ہوگی, لیکن یہ حضور کی بتائی ہوئی چیز ہے تو سب سے زیادہ مؤثر تو یہ چیز ہے. جی بہت شکریہ مجاز صاحب. حاجرہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. وعلیکم السلام. میری ایک لڑکی ہے 10 سال کی, اس کے پیٹ میں بہت درد رہتا ہے. پیٹ میں درد ہے, کبھی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ہاں دکھایا, ڈاکٹر کو دکھایا, ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں تو کم ہوتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے. رات کو رالیں تو نہیں آتی اسے؟ رات کو اس کے منہ سے رال تو نہیں ٹپکتی, بہتی تو نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا, صرف پیٹ میں ایک سائڈ درد ہوتا رہتا ہے. بائیں سائڈ درد ہوتا ہے؟ جی ہاں. میں بتاتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. طاہرہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 3 مہینے پہلے لڑکی ہوئی ہے, بڑے آپریشن سے, دودھ بالکل نہیں اتر رہا بچی کو. جی مجاز صاحب اس سوال کو پہلے لے لیتے. دودھ کے لیے نا, دودھ کے لیے تو انہیں پتلی چیزیں, شورے والی چیزیں لینی چاہیے, زیادہ پتلا دلیا, پتلی کھچڑی, پتلا ثابت دانہ, اس طرح کی چیزیں. اور ایک دودھ کے لیے ایک آیت بھی ہے قرآن کی, وہ اگر یہ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت جو ہے اس سے بھی دودھ اترنے لگے گا. ان ربی علی کل شیء قدیر, کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے, میری بچی کے بھوک کے حساب سے میرا دودھ اتار دیجیے. تو انشاءاللہ تعالی ایک تسبیح پڑھیں اور سورہ بقرہ کی 60 نمبر آیت پڑھیں اور پتلی چیزیں لیں, انشاءاللہ تعالی بالکل دودھ اترنے لگے گا. جی بچی کے پیٹ میں درد رہتا ہے جیسا, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک چٹکی کلونجی اس بچی کو کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں, اور آدھا چمچ شہد آدھا گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح شام دیں, اور 2 انجیر نہار منہ اٹھتے ہی اسے دیں.
10 دن یہ علاج کر لیں, ہمیشہ کے لیے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا. یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دے بچی کو. جی, خوشنما کا سوال یہ ہے کہ نماز حاجت پڑھی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا قبول بھی کر لی, تو نماز شکر بھی ادا کی جائے. بالکل کریں تو اور اچھا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان میں اضافہ کر دوں گا. انہیں اگلی دعائیں قبول کرانے کے لیے اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ہونا چاہیے, اور شکر کے لیے بھی اپنا 2 نفل پڑھ دیں تو اور بہتر ہے. اللہ کو راضی کرنا, مدد لینا اللہ کی نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے, شاستری صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. بتائیں بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے, ہلو جی جی سن رہے ہیں بھائی. ہاں, میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ والدین نے جیسے زندگی میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھی ہو اور وہ انتقال فرما گئے ہوں, ہاں, اب ان کے اولاد کو ایسا کیا کرنا چاہیے جو ان کو جنت مل جائے؟ دوسرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے میرا؟ جی جی, دوسرا بتائیے. ہاں, دوسرا سوال کہ والدین کی جیسی خدمت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے وہ حق اولاد نے ادا نہیں کیا, تو ایسا اولاد کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو اور ان کو جنت مل جائے؟ ٹھیک ہے, پہلے سوال کو میں تھوڑی سی وضاحت یہ چاہیے کہ والدین نے صرف عید اور بقرعید کی نماز ادا کی, یعنی 5 وقتہ نماز ادا نہیں کرتے تھے وہ؟ ہاں, جیسے کبھی گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, ہاں, اب گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, جمعے کی کبھی نماز پڑھ لی, مسجد ہے نہیں, ٹھیک, اور اسلام کا اتنا وہ نہیں ہے, اور وہ انتقال فرما گئے. ان کی اولاد جو ہے پڑھ لکھ گئی آگے اور اسلام اور دین کو سمجھنے لگ گئی, تو اولاد کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کو جنت مل جائے؟ ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھے سوال ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مسرت صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم آپ دونوں لوگوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میرے گھر میں پریشانی ہے, میرے شوہر بیمار ہو جاتے ہیں یا جیسے کسی نے کچھ اثرات کر دیا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اثرات کو زائل کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے تو اپنے گھر میں اذان دیں, مطلب صبح شام کم سے کم 20-25 دن, اور ایک کام یہ کریں, سورہ بقرہ ہفتے میں 1 یا 2 بار پڑھ لیا کریں, چاہے 2-3 لوگ مل کے پڑھ لیں. 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر کے, اور 1 بار سارے گھر کے کونوں میں چھڑک دیں, لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. کوئی ایسا بھی اثر ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور سورہ یونس کی 81 نمبر آیت کا ورد کریں, کم سے کم 41 بار پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پی لیا کریں. اور جو میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا ہے کہ 1 بار درود شریف اور 1 بار سورہ فاتحہ, پھر 1 بار آیت الکرسی, اور 3 بار بعد والے قل, اور پھر درود شریف پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کر کے سویا کریں. کسی قسم کی کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. چلتے پھرتے قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, بس ایک ہی آیت پڑھیں. جی, علم خان کا سوال ہے کہ ان کی والدہ کو بخار کسی کیفیت رہتی ہے. ہاں, وہ ویکنس کی وجہ سے ہے. انہیں منقع دیں صبح شام 5 دانے, اور جوں کا دلیا اگر ادھر مل جائے, اوٹس بھی کہلاتا ہے, تو وہ 2 چمچ دلیا رات کو کھیر بنا کے دودھ میں رکھ لیں, اور صبح کو انہیں ناشتے میں کھلا دیا کریں. ساری کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کانوں میں درد بھی ہے, نسیں دبی ہوئی ہیں. ہاں, اس کے لیے انہیں کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے اور اس کا صفوف بنا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں. رات کو سوتے ہوئے انہیں ہلدی والا دودھ دیں, اس میں شہد ملا لیا کریں چینی کی جگہ, اور شہد گرم پانی میں بھی دیا کریں صبح شام, کیونکہ کندھوں میں درد کئی بار سروائیکل کی وجہ سے ہوتا ہے, تو انشاءاللہ شہد پینے سے وہ سروائیکل ان کا ختم ہو جائے. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. خوشنما کا سوال بھی یہی تھا کہ والدہ کی عمر جو ہے وہ 70 سے 80 سال کے درمیان ہے, اور بخار انہیں میں محسوس ہوتا ہے. ہاں, ان کو بھی منقع 5 منقع صبح شام, اور اسی طرح یہ صفوف بنا کے کلونجی, مہندی پتر, کوٹ مٹی کا آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں, اور 2 کیلے دے دیا کریں اگر شوگر نہ ہو دن میں کسی بھی ٹائم, اس سے بھی کمزوری دور ہوتی ہے. جی, شمیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی, میں کئی دفعہ مسجد, پرانی مسجد دیکھ چکا ہے خواب میں. جی جی, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ایسی مسجد جیسے پرانی مسجد ہوتی ہے, وہی پیچھے کی طرف جنگل دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار بھائی. نوشاد بھائی سوال بتائیے. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کر دیجیے. جی جی, پہنچ گیا. ہاں, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی, بہت. آپ اپنا سوال بتائیے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, سوال یہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کا وہ چل نہیں رہا, بزنس نہیں چل رہا, بہت پریشانی ہے, اور ہم پوچھنا یہ چاہتے کہ اگر ہم سہارنپور میں ملنا چاہیں
वहाँ पे आप लोग कहाँ पर मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? ठीक है मजाज साहब, नौशाद साहब का सवाल आपके सामने। हाँ हाँ, उनमें वही जो मैं तस्वीर शुरू में बताई है, 300 बार या अल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 5 वक्त नमाजों की पाबंदी। इंशाअल्लाह ताला काम चल पड़ेगा। गुस्सा बिल्कुल छोड़ दें, गुस्सा बर्दाश्त करा करें जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते थे, और सलातुल तौबा पढ़ा करें। जिन लोगों का दिल दुखाया हो उन लोगों से माफ़ी मांग लें, जिन्होंने इनका दिल दुखाया उन्हें अल्लाह के वास्ते माफ कर दें, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, आईटी शास्त्री साहब के सवाल बड़े अच्छे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर किसी के वालिदैन ने सिर्फ ईदैन की नमाज अदा की है, बाकी नमाजें अदा नहीं, तो औलाद का क्या फर्ज है अपने वालिदैन के लिए दुआ खैर किस तरह करे? दूसरा सवाल ये है कि वालिदैन का जो इंतकाल हो गया है तो अब उनके लिए औलाद क्या कर सकती है, पढ़ी लिखी है तो? जी, असल में पहला जो सवाल उनका है ना, तो वालिदैन का जो नमाज का मामला है वो तो अल्लाह को पता है और वो हक भी अल्लाह ही का है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये सही तरह से उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह से उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा, जन्नत भी मिल जाएगी। खुद ऐसे अमाल करें कि सदका जारिया बन जाए उनके लिए, मतलब अपने किरदार से, अपने अखलाक से माशरे को वो चीज़ें दे के जाएँ कि हमेशा के लिए वो उनके नामाए अमाल में, क्योंकि अच्छी औलाद जो है वो भी एक सदका जारिया है, ये भी हदीसों साबित है। दूसरा सवाल जो इनका है कि अगर औलाद नाफरमान हो और वालिदैन फौत हो गए हों तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि उनकी कब्र पे जाके उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ अपना बेहतरीन सलूक इख्तियार करें और उनके साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला कंपलसेशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी माफ़ कर देगा, उनके वालिदैन को इन्हें भी माफ़। और जैसे उन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो नाफरमान थे, वालिदैन की जिंदगी में माफी नहीं तलब कर सके, मरने के बाद? हाँ बिल्कुल हो जाती है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है। अगर ये जाके कब्र पे उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, उनके लिए माफी मांगेंगे अल्लाह से, तो कंपलसेशन में अल्लाह इन्हें भी माफ कर देगा, उन्हें भी माफ कर देगा। और उनके जो जितने रिश्तेदार बाकी हैं, माँ की तरफ के, बाप की तरफ के, उनके साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करें। चचा है, मामू है, खालाएं हैं, फूफियाँ हैं, उनके साथ अपना रवैया बहुत बेहतर कर दें, माँ बाप वाला ही बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। परवीन साहब फरमाइए, सवाल क्या है? जी बहन। अब मेरा वो सवाल ये है कि मेरी मम्मी को शुगर है। हाँ। तो अभी मौलाना साहब ने बताया कि जो सर्वाइकल का दर्द होता है उसमें पानी में शहद डाल के पी सकते हैं, गुनगुना पानी में। तो मम्मी को शुगर है, वो पी सकती है कि नहीं? ठीक है। उनके घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है, पैर में, घुटनों में उनके खून जम गया है। ठीक है, मजाज साहब ये सवाल ज़हन में रखिएगा। रफत से बात कर लें। जी बताएं रफत, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे 2 सवाल हैं। ये पूछना है कि 2 दिन की नमाज हमारी कज़ा हो गई थी, उसको हम किस तरह से पढ़ें? और दूसरा ये है कि हमको आर्थराइटिस है और हमारे सब पूरे ही जो है जिस्म में बहुत ज्यादा ही दर्द रह रहा है। ठीक है, उससे पहले हम सवाल ले रहे हैं भाई का, जिन्हें ख्वाब में पुरानी मस्जिदें नजर आती हैं, पीछे जंगल का इलाका है। जी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो कुछ सदका कर दें और मस्जिदों में अपना आना जाना बढ़ा दें, वो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के कोई फिर ख्वाब नहीं आएंगे उल्टे सीधे। जी, परवीन साहबा का सवाल, वालदा को शुगर है, आपने शहद पानी में? हाँ, 1 चम्मच शहद वो पी सकती हैं गर्म पानी में, लेकिन शुगर की दवाई किसी कीमत पे ना छोड़ें। और अगर उन्हें कभी पाइल्स नहीं हुए तो एलवा एक चीज आती है, 2 चने के बराबर एलवा निहार मुंह खाना शुरू कर दें उस दवाई के साथ जो पहले से ले रही हैं, तो ये जो शहद का असर है ये खत्म हो जाएगा। और उनके घुटनों में भी दर्द है, उसके लिए 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चीनी पिसी हुई हल्दी, 1 चम्मच चीनी पिसी हुई 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच चूना पिसा हुआ जो पान में डालते हैं, इन तीनों चीजों को पानी डाल के पेस्ट बना के और घुटनों पे लेप कर दें और सफेद पट्टी बांध दिया करें रात में। इंशाअल्लाह ताला वो जो उनका खून जमा है वो सब खुल जाएगा। और जैतून का तेल उन्हें पिलाएं 1 चम्मच रात को सोते हुए, तो घुटने भी ठीक हो जाएंगे। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार उन्हें याद करा। जी, रफत साहबा के 2 सवाल हैं। 2 दिन की नमाज कज़ा हो गई, दूसरे आर्थराइटिस का मसला है। 2 दिन की नमाज कज़ा हो गई, उन्हें याद है तो अपना सब नमाजों के साथ अगली 2 दिनों में जोड़ के अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह आगे कज़ा नहीं करूंगी, इन्हें आप प्लीज कबूल कर लें, और उन्हें अदा करके और आगे फिर नमाज, क्योंकि कज़ा नमाज का तस्वुर इस्लाम में है नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जानबूझ या किसी साहबी ने जानबूझ के नमाज कज़ा नहीं की। कोई भी चीज हो, शादी हो, बीमारी हो, आप चाहे फर्ज पढ़ दें, बैठ के पढ़ दें, ज्यादा बीमारी है, लेकिन नमाज कज़ा ना करें। हुजूर ने आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा बीमारी के टाइम भी
کبھی نماز قضا نہیں کی. جی ارتھرائٹس کا مسئلہ ارتھرائٹس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم، ہلدی والا دودھ رات کو، اور 3 انجیر نہار منہ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گی، سارے ورم ہڈیوں کے اتر جائیں گے اور گٹھیا ختم ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ. جی بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.